تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے۔ تراویح کی مسنون مقدار 20 رکعت ہیں، اس لیے 20 رکعت پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دلائل کے طور پر چند احادیث آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 1، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 225۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھتے تھے۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی رمضان فصلی الناس 24 رکعۃ واوتر بثلاثۃ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کی ایک رات تشریف لائے تو لوگوں کو 4 رکعت فرض، 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھائے۔ تیسرے نمبر پر دلیل ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حکم دیا کہ میں رمضان شریف کی رات میں نماز تراویح پڑھاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو قرات اچھی نہیں کرتے، اگر آپ رات کو قرآن مجید کی تلاوت کریں تو یہ اچھا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، یہ تلاوت کا طریقہ پہلے نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں، لیکن یہ طریقہ تلاوت اچھا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ چوتھے نمبر پر دلیل ہے کہ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رمضان شریف میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ قرآن مجید کی 100 آیات والی صورتیں تلاوت کیا کرتے تھے، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ لمبے قیام کی وجہ سے اپنی لاٹھیوں پر ٹیک لگاتے تھے۔ پانچویں نمبر پر حدیث ہے کہ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ امر الذی یصلی بالناس صلاۃ القیام فی شہر رمضان ان یصلی بہم 20 رکعۃ الی آخرہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو حکم دیا جو لوگوں کو رمضان شریف کے مہینے میں نماز تراویح پڑھاتا تھا، وہ ان کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائے، ہر 2 رکعتوں کے درمیان سلام پھیرے اور ہر 4 رکعتوں کے درمیان آرام کے لیے کچھ دیر وقفہ کرے تاکہ قضاء حاجت کے لیے جانے والا واپس آ سکے، وضو کرنے والا وضو کر سکے، اور یہ بھی حکم فرماتے تھے کہ تراویح کے اختتام کے وقت واپسی پر ان کو وتر کی نماز پڑھائے۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ فرماتے ہیں وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعۃ۔ سنن ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 166۔ تراویح کے متعلق چند اہم مسائل۔ نابالغ کی امامت کا مسئلہ یہ ہے کہ نابالغ بچے کے پیچھے تراویح ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم امام بن کر قرآن مجید دیکھ کر پڑھائیں، اور ہمیں یہ حکم دیا کہ بالغ امامت کرائے۔ دوسرے نمبر پر حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچہ امامت نہ کرائے جب تک کہ اس قابل نہ ہو جائے کہ اس پر حدود لگ سکیں، یعنی وہ بالغ ہو جائے۔ اللہ